ہاں فرمایا چند علامتیں اپنے اندر پیدا کر لو، چند چیزیں، تو یہ کیفیت سے نکل جاؤ گے۔ جب خوشیاں ملیں گی تو شکر ادا کرو گے، اپنی اوقات سے باہر نہیں نکلو گے، اور جب غم ہوں گے تو صبر کی توفیق ملے گی تمہیں۔ تو وہ ان علامتوں کی بیس کیا ہے، بنیاد کیا ہے؟ اپنا تعلق اللہ سے مضبوط کر لو، اور اس مضبوط کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ کیا ہے؟ المصلین الذین هم علی صلاتہم دائمون۔ نماز کو پابندی سے پڑھنا شروع کرو۔ ہم میں سے سب لوگ نماز پڑھتے ہیں، کوئی جمعے میں پڑھ لیتا ہے، کوئی عید کی نماز پڑھتا ہے، کوئی آنکھ کھل گئی تو پڑھ لیتا ہے، نہیں کھلی تو نہیں پڑھتا۔ ہمارے محلے میں ایک صاحب تھے، ہم 20 25 30 سال جہاں رہے ہیں، وہ ہمیشہ فجر کی دوسری رکعت میں پہنچا کرتے تھے۔ ہم ان سے کہتے تھے یار پہلی رکعت میں کیوں نہیں؟ کہتے ہیں یار آنکھ دیر سے کھلتی ہے۔ اب نماز کا ٹائم اگر 5:15 بجے تھا تو وہ پہنچ رہے تھے دوسری رکعت میں، پھر نماز کا ٹائم آگے بڑھا 5:20 تو بھی وہ کب پہنچ رہے ہیں؟ دوسری رکعت میں۔ نماز 6 بجے ہوئی ہے تو بھی کب پہنچ رہے ہیں؟ یہ ہے، آپ کو ہر مسجد میں ایسے لوگ نظر آئیں گے، پہلی صف والے، آخری صف والے۔ تو پہلی صف والے چاہے نماز جتنا بھی پیچھے چلی جائے وہ پہلی میں ہی بیٹھے ہوئے ملیں گے آپ۔ دوسری والے ہمیشہ نماز جتنا آگے جائے پیچھے جائے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ ہمیشہ کہاں ہوں گے؟ دوسری میں ہی ہوں۔ ایک رکعت نکلنے والے کی ہمیشہ ایک رکعت نکلی ہوئی ہوگی فجر میں، اور کچھ گھروں میں اخپل طریقے سے پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہ، الا المصلین، پابندی سے، دائمون۔ نماز کیسے ہوگی بھائی؟ کنٹینیوسلی، پابندی سے نماز۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین صف صف اول ہے، اور سب سے بدترین صف آخری صف ہے، جس میں کھڑے ہونے کو ہم بہت ثواب سمجھتے ہیں، کیونکہ پتہ ہے پچھلی صف میں کھڑے ہوئے امام سلام پھیرے گا فوراً پتلی گلی سے نکل جائیں گے۔ صف اول کا سب سے زیادہ ثواب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ صف اول میں نماز پڑھتے ہیں، جماعت سے نماز پڑھتے ہیں، قیامت کے دن وہ خاص مقرب لوگوں میں ہوں گے۔ دیکھو جب بھی کسی بڑے کا دربار لگتا ہے، جو وی آئی پی لوگ ہوتے ہیں وہ پیچھے ہوتے ہیں یا آگے ہوتے ہیں؟ جو وی آئی پی ہوتے ہیں نا، جو وی آئی پی ہوتے ہیں بالکل ساتھ ہوتے ہیں، وی آئی پی اس سے تھوڑا سے پیچھے، اور وہ بیچارے جو بالکل لو کوالٹی کے ہوتے ہیں، ان کسی کو چپلوں پہ جگہ مل رہی ہوتی ہے، کسی کو جگہ مل نہیں رہی ہوتی، کھڑے کھڑے ہوئے ہی ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا بھی ایسے دربار لگتا ہے، اور آخرت میں لگے گا۔ دنیا میں بھی دربار لگتا ہے۔ دنیا میں اللہ کا دربار کہاں لگتا ہے؟ 5 ٹائم مسجدوں میں لگتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو دنیا میں میرے دربار میں آگے آگے آئے گا نا، کیونکہ ابھی میں نظر نہیں آ رہا، ابھی میں نظر نہیں آ رہا، غیب پر ایمان لایا ہے، اور وہ میرے سامنے کھڑا ہوتا ہے، آ کے اگلی صف میں کھڑا ہوتا ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آخرت میں جب میرا دربار لگے تو میں اس کو پیچھے رکھ دوں؟ دیکھو ہم دنیا میں وی آئی پی کی ڈیفینیشن الگ ہے، آخرت میں وی آئی پی کی ڈیفینیشن الگ ہوگی۔ دنیا میں وی آئی پی کون ہوتا ہے جی؟ 17واں گریڈ، پھر 18واں گریڈ، پھر 19واں گریڈ، 1 لاکھ تنخواہ والا، 2 لاکھ تنخواہ والا، 2 کروڑ تنخواہ والا، 2 کروڑ تنخواہ والا، اس کے بعد 2 ارب والا، صحیح ہے نا؟ وہ الگ کیٹیگری ہے، وہ ہم جیسے غریب لوگ وہاں سوچ بھی نہیں سکتے۔ وہ وی آئی پی ہوتے ہیں وہ لوگ، سیاستدان ہو گئے، نواز شریف صاحب ہو گئے، جناب شہباز شریف ہو گئے، یہ ایسے لوگ ہیں کہ جب ہم اوپر دیکھتے ہیں ان کے رتبے کی طرف دنیا کے لحاظ سے تو ہماری پگڑیاں گر جاتی ہیں۔ تو یہ ہے دنیا کے بھائی، تعلیم کے لحاظ سے الگ کیٹیگری ہے بھائی، یہ وی آئی پی ہے۔ تو آخرت کے وی آئی پی کی ڈیفینیشن ہی بالکل کیا ہے؟ الگ، اور اس کی ایک لاجک بھی ہے۔ آپ مجھے ایک بات بتاؤ، کمپنی آپ کو کوئی کام دے، جو کام کو فوکس کرے گا کمپنی کی نظر میں سب سے زیادہ ویلیو اس کی ہوگی نا؟ کیا خیال ہے؟ دیکھو کمپنی نے کچھ لوگوں کو بھیجا کوئی پروجیکٹ دے کے، کسی دوسرے کنٹری میں بھیجا کہ یار ایک بلڈنگ بنانی ہے ہم نے یہاں، کمپنی آنے جانے کا ٹکٹ بھی دے گی، کھانے کا خرچہ بھی دے گی،
علاج معالجے کے لیے 2-4 ڈاکٹروں کو بھی بھیج دے گی, تو بہت سارے لوگوں کے ذمے مختلف کام ہوں گے, لیکن ہدف سب کا ایک ہی ہوگا کہ ان سب نے مختلف کام کرنے ہیں. ڈاکٹر نے کوئی امپلائی بیمار ہو گیا تو اس کا علاج کرنا ہے, جو شیف ہے اس کا کام ہے ملازمین کو کھانا پکا کے دینا, سریا والا ہے اس کا کام ہے سریا ارینج کرنا, جو انجینئرز ہیں ان کا کام ہے بھائی میپ بنا کے دینا. یہ سارے ایک پروجیکٹ پہ عمل کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے, لیکن ہدف سب کا کیا ہے, ایک, کہ یہ پروجیکٹ مکمل ہو جائے, یہ بلڈنگ مکمل ہو جائے. اب کمپنی کی نظر میں سب سے زیادہ ویلیو اس کی ہوگی جو اس پروجیکٹ کو فوکس کرے گا. اب کیا ہوا, ایک امپلائی ایسا تھا جس کے پاس بہت پیسہ تھا, وہ وہاں گیا اور کمپنی کے کام کو چھوڑ کر عیاشی میں لگ گیا, دائیں بائیں گھوم رہا ہے, کھا رہا ہے, پی رہا ہے, موج مستیاں کر رہا ہے, وی آئی پی تو ہے نا, بہت پیسے والا ہے. کمپنی کی نظر میں اس کی ویلیو ہوگی؟ کمپنی کہے گی بھائی تو جو مرضی کر, عیاشی کر, کھا پی, لیکن اس کو کمپنی نکال دے گی. دنیا میں اصول یہ ہے کہ آپ جب کسی کے ذمہ کوئی کام لگاتے ہیں تو آپ کی نظر میں ویلیو اس کی ہوتی ہے جو آپ کے ویژن کا حصہ بنے, آپ کے ویژن کی تکمیل کا ذریعہ بنے. اگر آپ کا ہدف اور آپ کے ویژن کا وہ حصہ نہیں بن رہا, وہ ہوگا بھائی بہت بڑا آدمی ہوگا, ہمارا کیا لینا دینا اس سے. لوگ کہتے ہیں نا, ابے بھائی ہوگا وہ بہت بڑا, اپنے گھر میں ہوگا, کیا خیال ہے بھائی, تو محلے کا دادا ہوگا, اپنے علاقے میں ہوگا. کہتے ہیں نا لوگ, تو محلے کا دادا ہوگا, اپنے علاقے میں ہوگا. تو بہت سخی ہوگا, اپنے علاقے میں ہوگا. تو بڑا خوبصورت ہوگا, اپنی بیوی کے سامنے ہوگا. صحیح ہے نا, ہم نے کیا کرنا ہے تیری خوبصورتی سے, ایک مثال دے رہے ہیں. انسان ہمیشہ اس کو فوکس کرتا ہے کہ جو اس کے ہدف اور اس کے ویژن کا حصہ ہو. اس بیس پہ انسان کیٹیگری مختلف لوگوں کی کو مختلف کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کرتا ہے. وہ تو دیکھو اس کائنات کا مالک کون ہے, اللہ ہے, جس نے اس کائنات کو بنایا, جس نے اس کائنات کو بنایا, جو کریٹر ہے. اس نے ہمیں ایک پروجیکٹ دیا ہے, لیکن اس نے لوگوں میں مختلف صلاحیتیں پیدا کی ہیں. ہر شخص اپنی صلاحیتوں کے لحاظ سے اس پروجیکٹ کی تکمیل میں لگا ہوا ہے. اللہ نے ہمیں پروجیکٹ کیا دیا ہے, اللہ نے اس پروجیکٹ کو قرآن میں مختلف طریقوں سے بیان کیا ہے. ایک جگہ اللہ نے فرمایا کہ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. اللہ فرماتے ہیں ہم انسان کو آزمانا چاہتے تھے, ہم نے پانی سے بنایا انسان کو, ہم چاہتے تھے ہم اس کو آزمائیں, لہذا ہم نے اس کو سننے اور دیکھنے کی, سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی تاکہ یہ ہماری نشانیاں اپنی آنکھوں سے دیکھے اور دیکھ کے یقین کر لے کہ یہ سب کچھ خود بخود نہیں بن سکتا. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ یہ آٹومیٹیکلی اتفاق سے یہ اتنی حسین دنیا خود بخود وجود میں نہیں آ سکتی. جب وہ غور کرے گا اپنی باڈی میں, بھائی لنگس بھی بن گئے میری باڈی میں کڈنی بھی خود بخود بندر سے کیسے بن گئے, اور بندر کے کہاں سے بن گئے؟ پھر ہم اگر بندر سے بنے ہیں تو بندر کس سے بنا ہے میرے بھائی؟ وہی مجھے یاد آتا ہے, ایک فاحشہ خاتون یہاں بیچاری رہتی تھی, اللہ اس کی مغفرت فرمائے, اگر دنیا سے چلی گئی ہے, زندہ ہے تو اللہ اس کو ہدایت دے. تو وہ دروازے پہ کھڑی رہتی تھی, ایک بندے کو لے کے کہنے لگی مجھے لے کے بھاگ جاؤ. تو بندہ میرے پاس آیا کہ یہ خاتون لڑکی مجھے دعوت دے رہی, مجھے لے کے بھاگ جاؤ. میں نے کہا آپ نے کیا جواب دیا؟ کہتے میں نے کہا میں تجھے لے کے بھاگوں گا, مجھے کون لے کے بھاگے گا؟ مطلب میں تو اس بیچاری کو کوئی ٹھکانہ نہیں دے رہا تھا اصل میں نا, اس کی کوئی بیچاری پہ الزامات لگے ہوئے تھے. تو وہ کہنے لگا تم مجھے ٹھکانہ دے دو. تو کہہ رہا تھا بھائی میں بھی تو بے گھر ہو جاؤں گا نا, میرا ابا مجھے رکھے گا گھر میں؟ تو کہتے ہیں جب اس نے مجھے کہا مجھے لے کے بھاگ جاؤ, تو میں نے کہا مجھے لے کے پھر کون بھاگے گا بھائی, اگر میں تجھے لے کے بھاگوں گا. تو بھائی اگر یہ کڈنی ہمارے بندر کے کڈنی سے ایوالو ہو کے یہاں آئے ہیں تو سوال پیدا ہوتا ہے بندر کا کڈنی کہاں سے آیا؟ پھر بندر کا کڈنی کو پچھلی مخلوق سے جوڑنا پڑے گا, اس کا کہاں سے آیا؟ ہوتے ہوتے ایک وقت آئے گا, آپ آئیں گے بھئی ایک سیل تھا, ایک سیل بن کیسے گیا؟ وہ بھی اتنا پیچیدہ سیل, کروڑہا دفعہ بھی اتفاق ہو نا تو ایسا سیل وجود میں نہیں آ سکتا, اربوں خربوں سالوں میں بھی نہیں. پھر اس میں ایسے سافٹ ویئر آٹومیٹیکلی انسٹال ہو گئے, ایوالو ہوتے ہوتے اس میں کڈنی اگنا شروع ہو گئے, واہ واہ واہ, گردے اگنا شروع ہو گئے. بھائی پھینکنی تھی تو اتنی پھینکو جتنی
برداشت. وہی ہو گیا, 2 آدمی پھینکو تھے نا, پھینک رہے تھے لمبی لمبی. ایک نے کہا میرے دادا ان کے پاس ایک استبل تھا, گھوڑوں کا نہیں ہوتا استبل, اس میں ایک گھوڑا 500 سال تک دوڑ سکتا تھا, استبل ختم نہیں ہوتا, اتنا لمبا استبل. اس نے کہا پھینک رہا ہے تو پھر ہم بھی پھینکتے ہیں. کہتا ہے میرے دادا کے پاس ایک نیزہ تھا, یہیں سے چاند سورج کی سیٹنگ کر لیا کرتے تھے, ستارہ ادھر سے ادھر, ادھر سے ادھر. اس نے کہا بھائی تو لمبی لمبی پھینک رہا ہے, اتنا لمبا نیزہ وہ رکھتے کہاں تھے؟ اس نے کہا تیرے دادا کے استبل میں رکھتے تھے. صحیح ہے نا. تو پھینک دی لمبی ایتھیس لوگوں نے, آٹومیٹیکلی خود بخود یہ سب کچھ ہوا ہے بھائی. خود بخود کڈنی کیسے اگنا شروع ہو گئے, 2 کڈنی کیوں اگے اور اپنی جگہ جا کے فٹ کیوں ہو گئے, آنکھیں کیسے بن گئی, ناک کیسے بن گئی. ہر عضو میں ایسے سینسر لگے ہوئے ہیں جو اسی کے لیے سوٹیبل ہیں. اور میرے بھائی اگر یہ سب خود بخود بنا ہے تو ہارڈ ویئر بن گیا, سافٹ ویئر کیسے بن گیا؟ ابے اتفاق سے ہارڈ ویئر تو وجود میں آ سکتا ہے, کروڑوں خربوں سال میں بھی ایسا تو ہارڈ ویئر بھی وجود میں نہیں آ سکتا. انسان ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر دونوں چیزوں کا مجموعہ ہے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات. سافٹ ویئر روح ہے, آنکھ یہ صرف ہارڈ ویئر نہیں ہے, اس کے اندر دیکھنے کی صلاحیت ہے. وہ کیا ہے؟ سافٹ ویئر ہے, اور اس میں وائرس بھی آتا ہے. دماغ ہارڈ ویئر بھی ہے, اور اس کے اندر روح کیا ہے؟ سافٹ ویئر, جس سے وہ دماغ سوچتا ہے. اتنا ذہین دماغ اب تک ایسا سافٹ ویئر نہیں ایجاد کر سکا جو سوچے. یعنی انسان کا اتنا ذہین دماغ, وہ اب تک ایسا دماغ روبوٹ کا ایجاد نہیں کر سکا جو خود سوچے. کمال کی بات ہے. اور یہ والا دماغ جو سوچ رہا ہے یہ خود بخود بن گیا. نہیں آئی میرا خیال ہے بات. دوبارہ سے بولتا ہوں, دیکھو روبوٹ کے پاس بھی ایک عدد دماغ ہوتا ہے نا بھائی, وہی جو اس کی جو میموری ہوتی ہے. تو کمپیوٹر کے پاس بھی دماغ ہوتا ہے نا, لیکن وہ خود سوچتا ہے, یہ ہم سوچواتے ہیں اس کو, ہم اس کو سمجھاتے ہیں یہ بٹن دبایا نا تو یہ سوچنا ہے تو نے. تبھی اگر روبوٹ کا غلطی سے غلط بٹن دب گیا نا تو تمہیں رکھ کے چماٹ لگا دے گا. وہ ایک کلپ کسی نے بھیجا تھا کہ ایک روبوٹ سب کچھ صحیح بتا رہا ہے, ایک روبوٹ سب کچھ صحیح بتاتا تھا, تو اس کا ایک بٹن دب گیا ایک آدمی سے, وہ اب سچ بولنا شروع کر دی. اس میں سافٹ ویئر ایسے ڈالے ہوئے تھے جو پوچھو گے صحیح بتائے گا. تو اس نے روبوٹ سے پوچھا ہاں بھائی میرا نام کیا؟ اس نے کہا غفار نام ہے تیرا, اور فلانے کا نام کیا ہے, فلانے کا نام کیا ہے, سب صحیح صحیح بتا رہے ہیں نا. بڑا خوش ہو گیا. اس نے کہا میرے ابا کا نام کیا؟ کہہ رہے وسیم. کہہ رہے یار میرے ابا کا نام تو ستار ہے. روبوٹ نے کہا نہیں, تیرے اصل ابا کا نام کیا ہے؟ وسیم ہے. اب یہ ٹینشن میں آ گیا, یار پبلک کے سامنے میری بےزتی ہو رہی ہے. تو اس نے روبوٹ سے پوچھا کہ یار یہ کوئی واٹس ایپ پہ پرانا کلپ ہے, کسی نے مجھے بھیجا تھا, یہ میرا اپنا لطیفہ نہیں ہے, یہ کہیں سے کلپ آیا تھا. تو اس نے پوچھا کہ یار اگر میرا ابا وسیم کے بجائے غفار ہے فار ایگزامپل, تو میری ماں نے بتایا کیوں نہیں مجھے؟ روبوٹ کہتے ہیں کم بخت بتاتی پکڑی نہیں جاتی, اس لیے بتایا ہی نہیں اس نے. تو کوئی بھی بٹن دب جائے, ایسے روبوٹ اتنے ذہین ہوتے نہیں ہیں. آرٹیفیشل انٹیلیجنس بھی ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز, وہ تو گوگل سے معلومات لے گی نا. آرٹیفیشل انٹیلیجنس کہاں سے نالج لیتی ہے؟ گوگل سے لے کے مرج کر کے مارکیٹ میں ڈال دیتی ہے. اگر گوگل پہ ہی غلط کسی نے ڈالی ہے معلومات تو وہ تھوڑی صحیح بتائے گی آپ کو. تو میرے بھائی ہارڈ ویئر بھی ہے انسان میں اور سافٹ ویئر بھی ہے. سانس لیتا ہے, ایک پورا سسٹم. ایک انڈین ہے, بڑے زبردست اس کی ویڈیوز ہوتی ہیں. اس نے جو زمین بننے کا پروسیس ہے نا, کیا نام ہے یار اس کا, نام بھول جاتا ہوں, بڑی زبردست معلومات ہوتی. ابے نہیں یار, ایک ہے بڑا ملینز میں, اس کے ایک ایک کلپ ملینز میں جاتا ہے. ڈوراڈی, ابے نہیں ہوئے, وہ بڑا اسٹائل میں بولتا ہے. ہاں اس سے کسی نے پوچھا خدا ہے یا نہیں, تو اس نے کہا ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے نہ ہو. نا میرے بھائی, یہاں آپ ڈنڈی مار رہے ہو, یہاں آپ کیا کر رہے ہو؟ آپ کی اپنی جو معلومات آپ ہمارے ساتھ شیئر کر رہے ہو, ان معلومات وہ پکار کے کہہ رہی ہیں کہ خدا ہے, تو آپ اس میں ڈنڈی نہ مارو. آپ جو نالج دے رہے ہو نا سائنس کی ہمیں, مثال کے طور پر اس نے کیا نالج, زبردست نالج دی. اس نے کہا یہ زمین ایسے آگ کا گولا تھی, پھر سورج سے الگ ہوئی, پھر یوں ہوئی, پھر فلانا ساری چیزیں نا,
ان میں ایک پروسیس بھی اگر آگے پیچھے ہوتا تو انسان وجود میں نہیں، زندگی وجود میں نہیں آتی. اب ایک آخری پروسیس رہ گیا تھا، زمین کو 23 ڈگری جھکانا. اب جو سیارے ہیں نا ایسے سیدھے سیدھے زمین کے گرد گھومتے ہیں. چاند تو ایسے زمین کے گرد گھومتا ہے کہ جو حصہ اس کا روشن ہے قیامت تک وہی روشن رہے گا، دوسرے حصے پہ سورج کی روشنی پڑتی نہیں ہے، لہذا موسمی تبدیلیاں نہیں ہیں. لیکن زمین کا حساب کیسا ہے؟ زمین ایسے نہیں گھوم رہی، زمین جھکی بھی گھوم رہی ہے. اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ جب اس طرح گھومتی ہے تو جب 6 مہینے سورج یہاں زیادہ پڑتا ہے، ادھر گرمی ادھر سردی، پھر گھوم کے جب ادھر آتی ہے تو یہ والا حصہ سامنے ہو جاتا ہے، ادھر گرمی ادھر سردی، اسی سے دن رات چھوٹے ہوتے ہیں. تو یہ کتنا بڑا سوال ہے بھائی، کون ہے جس نے زمین کو 23 ڈگری جھکایا ہے؟ اور سیارے نہیں، ستارے نہیں جھکے ہوئے اس طریقے سے، زمین جھکی ہوئی ہے. اور اگر یہ زیادہ جھک جاتی تو موسمی تبدیلیوں میں ڈفرنس بہت زیادہ ہو جاتا. کم جھکتی تو بہت کم ہوتا، جو سوٹیبل نہیں تھا انسان کے لیے. اتنے تمیز سے جھکی ہے. تو اس نے اس کا جواب دیا کہ ایک ستارہ، ایک زمین ایسے گھوم رہی تھی تو ایک کوئی بڑا ستارہ سیارہ آ کے ٹکرایا، دھاڑ کر کے زمین کیا ہو گئی؟ ٹیڑھی ہو گئی. اس وقت سے ٹیڑھی ٹیڑھی ہی چل رہی ہے. جیسے وہ بزرگ اڑ رہے تھے نا، ایک بزرگ تھے، ابھی لطیفے زیادہ آ رہے ہیں آج بیان میں. ایک بزرگ تھے، وہ بیوی کے سامنے شو مارتے تھے کہ میں بہت بڑے نیک ہوں. بیوی مانتے نہیں تھی، جلدی جلدی فارورڈ کر کے چلا رہا ہوں. تو ایک دن انہوں نے کرامت دکھائی، اڑتے ہوئے گئے نا، تو بیوی نے کہا دیکھو بزرگ تو وہ ہوتے ہیں جو بھی اڑتے ہوئے جا رہے تھے. اس نے کہا وہ میں ہی تو تھا. اس نے کہا تبھی ٹیڑھے اڑ رہے تھے. تو عورت نہیں مانتی اپنے شوہر کو، صحیح ہے نا، عورت نہیں مانتی. تو ان بزرگوں جو ٹیڑھے اڑ رہے تھے ان کو تو کسی نے سے نہیں ٹکرائے ہوں گے، لیکن زمین جو اتنی ٹیڑھی ہو گئی تو اس پہ ماہرین کہتے ہیں کہ کوئی بہت بڑا کوئی یہاں آ کے ٹکرایا تھا، دھاڑ کر کے کیا ہو گئی؟ ٹیڑھی ہو گئی. اور اس سے پھر موسم بدل گئے اور یہ ہو گیا، اور پھر زندگی کے آثار پیدا ہونا شروع ہو گئے. بھائی صاحب، خود بخود خدا کی قسم کچھ بھی نہیں ہو رہا. اتنا ایسا اتفاق کہ ایسے ٹیڑھی ہو جائے اور ایسے پانی پیدا ہو جائے اور بارشیں ہونا شروع ہوں اور نباتات پیدا ہونا شروع ہوں، اور اس زمین کے علاوہ کہیں. اللہ نے فرمایا لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم نے اس لیے پیدا کیا کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کون اچھا عمل کرتا ہے، کون برا عمل کرتا ہے. اب ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں میں نے صرف اس لیے پیدا کیا میری عبادت کریں. دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے صرف اس لیے پیدا کیا دیکھنا چاہتا ہوں کون اچھا اور کون برا. تیسری جگہ اللہ نے فرمایا اما شاکرا و اما کفورا، میں نے صرف اس لیے پیدا کیا میں دیکھنا چاہتا ہوں کون شکر کرے گا اور کون ناشکرا بنے گا. ایک جگہ اللہ نے فرمایا پیدا کیا اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ، اصل حکم یہی ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے بھائی یہ اصل میں ایک ہی حکم ہے جس کو مختلف انداز سے بیان کیا جا رہا ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے بنایا اس لیے میری عبادت کریں، میری غلامی کریں. اچھا، اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں احکام دیے ہیں، جو آرڈرز دیے ہیں، اصول فقہ میں اس پہ بڑی بحث ہوتی ہے کہ جتنے بھی اللہ کے احکام ہیں نا، جو آرڈرز ہیں اللہ تعالیٰ کے، کیونکہ اللہ تعالیٰ حکمت والی ذات ہے، حکیم ہے، تو جب کوئی حکمت والی ذات ہوتی ہے تو وہ آرڈرز جو دیے جاتے ہیں وہ فضول نہیں ہوتے، اس میں کوئی فائدہ ہوتا ہے. ویڈیو نہیں بنائیے گا، جیسے ہم نے آرڈر دیا نا، اس میں کوئی حکمت ہے. نکاح کی ویڈیو بنا سکتے ہیں، بیان کی نہ بنائے کریں، ٹھیک ہے نا. تو جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے آرڈرز ہمیں دیے ہیں ان میں کوئی نہ کوئی حکمت چھپی ہوئی ہے. آپ کو پتہ ہے یونائٹڈ نیشن نے بھی جب قانون سازی کی ہے مختلف ملکوں کے لیے تو ان کے پیش نظر بھی کوئی حکمتیں کیا خیال ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی. یعنی ان کا دعویٰ یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ جو قانون بنا رہے ہیں یہ انسانیت کے بھلے کے لیے، اور کچھ بیسک اصول ہوتے ہیں جن اصولوں کو سامنے رکھ کر احکام بنائے جاتے ہیں، قانون بنایا جاتا ہے. جب کوئی اسٹیٹ اور ریاست اسمبلی میں کوئی قانون پاس کرتی ہے، کوئی لاس بنائے جاتے ہیں، ان قوانین کے پیچھے بھی دعویٰ کیا ہوتا ہے؟ بھئی یہ اپنے لوگوں کے فائدے کے لیے بنائے جا رہے ہیں. آپ نے دنیا میں کوئی ایسا قانون دیکھا کہ حکومت قانون پاس کر رہی ہے، لوگ پوچھتے ہیں کہ کیوں؟ گورنمنٹ کا یہ لوگوں کا بیڑا غرق کرنے کے لیے ہو رہا ہے، یہ ہم قانون پاس کر رہے ہیں تاکہ لوگوں کا بیڑا بولو غرق ہو.
لیبل سب اچھے ہی لگاتے ہیں. فرعون بھی جو قانون بناتا تھا کہ بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کر دو, ہزاروں بچے مروا دیے اس نے, قتل کروا دیے. تو اس کے پیچھے کیا دعویٰ تھا بھائی؟ بات یہ ہے کہ اسٹیٹ کو خطرہ ہے, اسٹیٹ کو خطرہ ہے. ان بچوں میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو میری حکومت ختم کر دے گا, تو اسٹیٹ لہذا سب کو کیا کر دو, ہزاروں بچے ماؤں کی, جن کا کوئی جرم ہی نہیں ہے. تو اس سے ہمیں ایک بات پتہ چلتی ہے, جو بھی قانون بنانے والے ہوتے ہیں, قانون ساز ہوتے ہیں, ان کا دعویٰ بہرحال یہی ہوتا ہے کہ ہم انسانیت کے فائدے کے لیے کام کر رہے ہیں, چاہے وہ اس دعوے پہ پورا اترے یا پورا نہ اترے. وہ اترے نہ اترے ایک الگ بات ہے. اب 3 طرح کے قانون ساز ہیں دنیا میں جو قانون بناتے ہیں. نمبر 1, ظالم لوگ, جو دعویٰ تو یہ کرتے ہیں کہ ہم انسانیت کی بھلائی کے لیے قانون بنا رہے ہیں, لیکن اصل میں انسانیت کی بھلائی پیش نظر نہیں ہوتی, مقصد چند لوگوں کا مفاد ہوتا ہے. جیسے فرعون کے ہاں قانون تھا, بنی اسرائیل کے ہاں کوئی بچہ پیدا ہوگا ماں کی گود سے چھین کے اس کو ذبح کر دیا جائے گا. یذبح ابناءہم, لڑکا پیدا ہو, اگر لڑکی پیدا ہو پھر نہیں, لڑکا جو پیدا ہوگا اس کو ماں کی گود سے چھین کے ذبح کر دیا جائے گا. لڑکوں کو کیوں قتل کیا جا رہا ہے, لڑکیوں کو کیوں قتل نہیں کیا جا رہا؟ اس لیے کہ ساری دنیا میں یہ بات مسلم ہے کہ طاقت مردوں کے پاس ہوتی ہے, خواتین ہمیشہ سے کمزور ہوتی ہیں. قیامت کی علامات میں سے ہے نا کہ ان تلد الامۃ ربتہا, باندی اپنے آقا کو جنے گی. یعنی ہوتا تو ہے کہ ماں حکومت کرتی ہے نا بیٹوں پہ, الٹا ہو جائے گا کہ بیٹے حکومت کریں گے ماں پہ. یعنی بیٹا پہلے پیدا ہوگا, باپ بعد میں پیدا ہوگا. آج کل گھروں کے سربراہ باپ نہیں رہے, گھروں کے سربراہ بیٹے ہیں. باپ بیٹے کا خیال کر رہا ہوتا ہے کہ کوئی ایسی بات نہ کہہ دوں جس سے میرے بیٹے پہ کی طبیعت پہ کوئی چیز گنا نہ گزر جائے. اس لیے باپ آج کل بعد میں پیدا ہو رہے ہیں, بیٹا پہلے پیدا ہو رہا ہے. الٹا ہو گیا سیٹ اپ. تو قیامت میں ہر چیز الٹی ہونا شروع ہو جائے گی قرب قیامت میں, تبھی تو قیامت آئے گی. تو انہی الٹی ہونے میں یہ بھی ہے کہ عورت کی سربراہی, عورت کمزور ہے لیکن سربراہ کون ہوگا؟ بولو, عورت. ہیومن رائٹس کے نام پہ خواتین کو بیوقوف بنایا جائے گا. رائٹس کے تو ہم بھی قائل ہیں بھائی, عورتوں کو حقوق ملنے چاہیے جو حقوق ہیں, لیکن رائٹس کے نام پہ ہو کیا رہا ہے؟ مردوں کے حقوق چھینے جا رہے ہیں. گھر کا سربراہ کس کو بنا دیا بھائی؟ خواتین کو. مردوں کا رو بھی ختم. اس سے مرد کا تو بیڑا غرق ہوگا, عورت کا بھی بیڑا غرق ہوگا, ہو رہا ہے. تو حالانکہ طاقتور کو سربراہ بننا چاہیے نا. کوئی حکومت کمزور ہو, مجھے ایک بات بتاؤ, وہ ملک چل سکتا ہے؟ کرپٹ حکومت ہو چل سکے گا, کمزور حکومت چاہے نیک بھی ہو پھر بھی نہیں چل سکتا. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ ہے, یہ یاد کر لیں. ٹاپک نہیں ہے لیکن ٹاپک سے میں اب دائیں بائیں قیام طعام کے لیے ہٹتا رہتا ہوں. کمزور حکومت ہو, نیک ہو, نہیں چلے گی. کیونکہ جب حاکم کے پاس پاور ہی نہیں ہے, وہ اپنی بات جب آرڈر دے تو منوا ہی نہیں سکتا, تو ملک میں بغاوتیں اور کوئی لا اینڈ آرڈر ہوگا ملک کے اندر؟ ہر شخص حاکم وقت کی بات کو لے کے ڈسکشن کرے گا, یہ آرڈر صحیح ہے غلط ہے. تو آرڈر تو گیا, صحیح ہے نا, آرڈر گیا تیل لینے. وہ ایک ٹک ٹاک پہ کسی نے کوئی چٹکلا بھیجا کہ وہ ماں اپنے بیٹے سے کہہ رہی ابا کہاں ہیں؟ اس نے کہا ابو گئے تیل لینے. ماں نے غصہ آیا, تھپڑ لگایا, تجھے باپ کا احترام نہیں ہے. پتہ چلا وہ سرسوں کا تیل لینے گیا تھا بیچارہ, تیل لے کے آ رہا تھا. تو کہہ رہا میں بھید بھی تھوڑی کرتا, واقعی وہ تیل لینے گئے ہوئے تھے. خیر, کچھ فارغ لوگ ہیں جو ٹک ٹاک پہ یہی کام کر رہے ہیں بیٹھ کے, پتہ نہیں کہاں سے دماغ آتا ہے, چیزیں بنا رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے. فراغت بھی اللہ کے نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے, بشرطے کہ صحیح استعمال ہو جائے. خیر, تو ان تلد الامۃ ربتہا, باندی کیا جنے گی؟ اپنے آقا کو جنے گی. تو یہ ساری دنیا میں ہمیشہ سے ایک بات مسلم ہے کہ عورت کمزور ہے. یہ بات خواتین بھی مانتی ہیں, زبان سے اقرار نہیں کرتی. بھائی جب کمزور ہو
تو حاکم طاقتور ہوتا ہے. کمزور کو حاکم بنائیں گے تو چلے گی نہیں اس کی, سوائے لڑائی جھگڑوں کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. جس گھر میں عورت کی حکومت ہے, مرد بیکار ہیں وہاں پہ, تو وہاں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں, وہاں کوئی فیصلہ ہی نہیں ہو پاتا. کیونکہ مرد کو اللہ نے طاقتور بنایا ہے تو اس کے دل میں احساس رہتا ہے کہ میں آدمی کس بات کا ہوں بھائی, میں اگر میری گھر میں چلنی نہیں ہے تو طلاقیں ہوں گی, گھر ٹوٹیں گے, بچے باغی ہوں گے. یہ ہو رہا ہے مارکیٹ میں. آدمی کا نالائق ہونا اتنا برا نہیں ہے جتنا کمزور ہونا برا ہے. بہت گہری بات کی ہے ہم سب کے بارے میں. ہم سب نالائق شوہر شمار ہوتے ہیں نا. نالائق ہونا مرد کا یہ بھی برا ہے, اتنا برا نہیں ہے جتنا یہ زیادہ برا ہے کہ آدمی ہو اور گھر میں اس کی چلتی نہ ہو. اس سے گھر کا بیڑا غرق. نالائق ہو کے بھی کنٹرول ہوگا نا تو گھر چل جائے گا. لائق ہو اور کنٹرول نہ ہو, ایسے لائق کا کیا کرنا ہے. بہت نیک نیک شوہروں کو جانتا ہوں, بیڑا ہی غرق کر دیا گھر کا انہوں نے. جی حضوری میں بیڑا کیا کر دیا, غرق کر دیا. ٹارزن نہیں بن جانا اب جا کے چنگیز خان کی طرح تلوار لے کے جا رہے ارطغرل بن گئے. تو خیر, اور اللہ نے بعض خواتین کو بڑی عقل دی ہے. آج کل بعض خواتین اس بات کو سوشل میڈیا پہ اجاگر کر رہی ہیں کہ گھروں میں مردوں کا کنٹرول ہونا چاہیے. وہ عورت, لیکن وہ اللہ نے کھوپڑی دی ہے ان کو, وہ خود اس بات کو پروموٹ کر رہی ہیں کہ بھائی گھر میں کنٹرول کس کا ہونا چاہیے, آدمی کا. عورت ہو کے وہ کہہ رہی ہیں. اور میں بھی ایسی خواتین سے جو بڑی لبرل قسم کی خواتین سمجھی جاتی ہیں. بعض میٹنگز میں ملاقاتیں ہوئی جو بڑی ماڈرن خواتین سمجھی جاتی ہیں, وہ مجھے اپریشیٹ کر رہی تھی کہ یار یہ جو آپ بات کرتے ہو نا کہ گھر میں مرد کی حکومت ہونی چاہیے, 100% درست ہے.